دوستو اب تک انسان اسپیس میں 100 سے زیادہ ٹیلیسکوپ بھیج چکے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 20 ابھی بھی کائنات کو اسکین کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپس دور دراز کے سیاروں کو ڈھونڈنے، ان کے ماحول اور موسم کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مسلسل لگی ہوئی ہیں، پر ابھی تک ہمیں کسی بھی دوسری مخلوق کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔ لیکن ہماری زمین پر مختلف جگہوں پر لگی ہوئی ریڈیو آبزرویٹریز اسپیس سے سگنل کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس ساری محنت کے نتیجے میں ہمیں مختلف سیاروں، ستاروں اور گلیکسیز کی دماغ ہلا دینے والی تصویریں دکھائی دے رہی ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی آوازیں بھی سنائی دی ہیں۔ ایسی آوازیں جن کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکا ہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اب تک ہمیں کسی بھی دوسری مخلوق کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے، لہٰذا دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہماری زمین پوری کائنات میں اکلوتا سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات میں انتہائی دور دراز جگہوں پر مختلف مخلوق اور جاندار موجود ہوں اور کچھ عرصے بعد انسان ان سے ملنے جا رہا ہو، یعنی کہ اب تک انسان کی ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے کہ ان تک پہنچ سکے۔ لیکن دوستو، اگر کائنات میں موجود عجیب و غریب مخلوقوں تک پہنچ بھی گئے تو کیسی صورتحال ہوگی؟ وہ مخلوق کیسی ہو سکتی ہے اور ان کا انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب اس وقت ہم نہیں جانتے۔ پرانے زمانے کے سائنسدان یہ بات نہیں مانتے تھے کہ انسان پوری کائنات میں اکلوتی مخلوق ہے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ ہمارے سولر سسٹم میں موجود دوسرے سیارے مکمل طور پر آباد ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ صرف ایک مفروضہ تھا۔ 20ویں صدی میں جب ہم نے اسپیس میں ٹیلیسکوپس بھیجی تو اندازہ ہوا کہ سولر سسٹم کے باقی سیارے مکمل طور پر خالی ہیں۔ ان پر آبادی تو کیا، آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، بلکہ صرف ہماری گلیکسی میں 1 سے 4 بلین سیارے ہیں، پر ان میں سے کسی میں بھی زندگی موجود نہیں ہے۔ اس وقت تک ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ زندگی کیسے شروع کی جا سکتی ہے۔ بظاہر تو بچپن سے سائنسدانوں کی یہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ اس کائنات میں ایک دھماکہ ہوا اور پھر یہ زمین وجود میں آئی جس پر مختلف کمپاؤنڈز کے ملنے سے جانداروں کی پیدائش ہوئی، پر حقیقت میں ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ پیدائش کس طرح ہوئی، کیونکہ اس کے لیے ہزاروں لاکھوں کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ 1998 میں ایک سائنسدان روبن ہینسن نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ پہلے زندگی ایک سیل سے شروع ہوئی تھی، پھر انسان بن کر جاندار کی شکل میں آیا، اس کا دماغ ایوالو کر کے اسے ایک جینیس مخلوق بنایا گیا۔ اس نے چیزوں کو سمجھا، پتھروں کے دور سے باہر آیا، ترقی کرنی شروع کی اور پھر خلا میں اپنے جہاز بھیجنے لگا۔ اس سارے سٹیجز سے گزرنے کے لیے انسان کو 4 بلین سال لگے ہیں۔ ہینسن کے مطابق ہو سکتا ہے کسی سیارے پر زندگی ابھی تک ایک سنگل سیل والے بیکٹیریا کے سٹیج سے آگے نہ بڑھی ہو سکتا ہے کسی سیارے پر ملٹی سیلولر جاندار بن گئے ہوں، کسی سیارے پر جانداروں کے دماغ بھی ہوں، لیکن ان کا دماغ صرف اس حد تک ترقی کر سکا ہو کہ وہ ابھی تک پتھروں کے دور میں ہی ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں ایسے بے شمار سیارے ہو سکتے ہیں جن پر ابھی تک زندگی اپنے ابتدائی سٹیج میں ہی ہے۔ ویسے بھی انسانوں کا ایسی مخلوق تک پہنچنا بے حد مشکل ہے۔ اگر ایسی کوئی مخلوق ہے تو بھی وجہ یہ ہے کہ ابھی صرف ایک سیارہ مریخ ایسا ہے جس پر ہم پہنچ سکے ہیں، اور اس پر بھی بے تحاشا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ہم ابھی تک اپنے سولر سسٹم کے دوسرے سیاروں کو نزدیک سے نہیں دیکھ سکے ہیں، جبکہ کائنات میں دور دراز کے وہ سیارے جن پر پانی موجود ہے اور زندگی کے کچھ آثار یعنی آکسیجن وغیرہ نظر آتے ہیں، وہ ہم سے اتنے دور ہیں کہ ان تک پہنچنا اس وقت ممکن ہی نہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دور کے کسی سیارے پر زندگی موجود ہو، لیکن ابھی تک انسانی عقل اسے وہاں تک نہیں لی جا سکتی؟ دوستو، 2022 میں ناسا نے ایک میڈیکل ٹیسٹ میں یہ پتہ لگایا کہ 14 ایسٹروناٹ جو اسپیس میں گئے تھے ان کے جینز میں میوٹیشن آ گئی تھی، کیونکہ انہیں کاسمک ریڈیشنز نے بہت زیادہ ہٹ کیا تھا۔ اتنی زیادہ سیفٹی کے باوجود بھی اگر یہ ایسٹروناٹس متاثر ہو سکتے ہیں تو ہماری زمین سے باہر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے دوسرے سیاروں کی مخلوقوں کے جسم اسپیس کے ماحول کے مطابق ہوں اور انہیں اس سب کا کچھ خاص نقصان نہیں پہنچتا ہو۔ اگر ہم انسان بھی دوسرے سیاروں پر آباد ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے اور ہم مریخ یا کسی اور سیارے پر آباد ہو سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
ہمیں ہماری اپنی گلیکسی کے اندر گھومنے کے لیے کئی 100 ملین سال کی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں دور دراز کے سیاروں پر آباد ہونے کے لیے اول تو انسانوں کا جانا ممکن نہیں ہے، اور اگر چلے بھی جائے تو واپس آنے میں ان کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور دوستو دوسرے سیاروں پر موجود مخلوق کا ہم تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ انٹیلیجنٹ دماغ ہے، لیکن وہ مخلوقات اندھی ہیں، یعنی ہماری طرح ان کی آنکھیں نہیں ہیں بلکہ وہ ریڈیشنز کے ذریعے سینس کرتی ہیں، تو بھی ان کا ہماری دنیا تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اول تو اگر وہ انفرا ریڈ ریڈیشن کے ذریعے زمین کو دیکھنے کی کوشش کریں گی تو انہیں کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے بخارات ہر چیز چھپا لیں گے، اور اگر وہ ہمارے شہروں کو دیکھ بھی لیں تو ان مخلوقات کے لیے یہاں آنا ممکن نہیں ہے۔ اور وجہ ہے کاربن، کیونکہ دوسرے سیارے پر موجود کمپاؤنڈز والی مخلوق کاربن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ زیادہ تر سائنسدانوں کا یہی اوپینین ہے کہ ہمارے علاوہ کائنات میں کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے، جیسے کہ جان ایم اسمارٹ کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کو دوسرے سیاروں پر ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں انہیں بلیک ہولز میں ڈھونڈنا چاہیے۔ ایک اور تھیوری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے خلائی مخلوق ہم سے دور نہیں ہے بلکہ ہماری زمین پر ہی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوستو جس طریقے سے جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنات بھی ہماری زمین پر ہی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خلائی مخلوق بھی زمین پر ہی ہو لیکن کسی اور سیمولیشن میں۔ بہت سے سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر موجود جیسے کہ اہرام مصر بھی ایلینز نے ہی بنائے تھے، ان کے خیال میں انہیں انسان بنا ہی نہیں سکتے، دوسری دنیا سے کسی مخلوق نے آ کر انہیں بنایا اور پھر وہ واپس چلی گئی۔ واپس جانے والی بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ ہمیں اپنی دنیا میں ان کا کوئی بھی نشان نہیں ملتا۔ لیکن دوستو مختصر سی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ ساری چیزیں مکمل طور پر تھیوری ہیں۔ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ جو اب تک کی سب سے ایڈوانس ٹیلی اسکوپ ہے، وہ بھی زندگی کا کوئی نشان کسی سیارے پر نہیں ڈھونڈ سکی۔ اس ٹیلی اسکوپ میں موجود سینسرز یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس سیارے پر پانی اور کاربن موجود ہے، کہاں پر نائٹروجن، میتھین، امائنو ایسڈز اور کلوروفل موجود ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے جانوروں اور پودوں کی زندگی شروع ہوتی ہے، پر ابھی تک ان سب کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں انسان کسی سیارے پر رہنے والی مخلوق سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں ہوگا کیا یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔